بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 6 ہجری کا ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ ابو رافع ایک یہودی تھا جس کا اصل نام عبداللہ بن ابی الحقیق یا سلام بن الحقیق تھا۔ نہایت دولت مند اور اسلام کے زبردست دشمنوں میں سے ایک تھا۔ یہ انتہا درجے کا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بے ادب تھا۔ اس کی رہائش مدینہ منورہ سے دور سرزمین حجاز میں تھی۔ بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے چند انصار کو انتخاب فرمایا، جن پر عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا گیا، اور یہ ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیا کرتا تھا اور آپ کے خلاف لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ یعنی یہ ملعون ابو رافع ان چند بدبخت ترین لوگوں میں سے ایک ہے کہ جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کو اس کے قتل کے لیے روانہ کیا۔ اس کے قتل کا عبرت ناک واقعہ یوں ہے کہ ابو رافع نے حی ابن اخطب یہودی کو ساتھ لیا اور مکہ روانہ ہوا، جہاں اس نے کفار قریش اور دیگر مشرکین قبائل کو ابھارا اور جوش دلا کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا، جس کے نتیجے میں 10,000 کفار تیار ہوئے اور غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا۔ نیز کسی نے کوشش کر کے ابو سفیان کو ابھارا اور اس کو اس فوج کی سپہ سالاری کے لیے تیار کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد قبیلہ خزرج کے چند لوگوں نے مشورہ کیا کہ ابو رافع یہودی کی شر انگیزیاں بہت بڑھ چکی ہیں اور اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی بڑھتی ہی جا رہی ہے، لہٰذا اس کی فتنہ پردازیوں کو روکنے کے لیے اس کا خاتمہ ناگزیر ہو گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عتیق کے ساتھ 5 صحابہ تیار ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست لے کر حاضر ہوئے کہ ہمیں ابو رافع کے قتل کی اجازت دی جائے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی درخواست پر اجازت دی اور حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کو ان پر امیر مقرر فرمایا اور حکم فرمایا کہ بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ لوگ ابو رافع کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ابو رافع کا سرزمین حجاز میں ایک مضبوط قلعہ تھا۔ یہ جان نثاران مصطفیٰ اس کے قلعہ کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ لوگ اپنے مویشیوں کو لے کر اپنے گھروں میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ لوگ قلعہ سے کچھ فاصلے پر رک گئے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں آگے بڑھتا ہوں اور قلعہ میں داخل ہونے کے لیے دربان پر کوئی تدبیر کرتا ہوں۔ بس آپ آگے بڑھے اور دروازے کے قریب ہو کر خود کو کپڑوں میں ایسے چھپا کر بیٹھ گئے کہ گویا کوئی قضائے حاجت کر رہا ہے۔ اندھیرا چھا رہا تھا اور لوگ جلدی جلدی اندر داخل ہوتے جا رہے تھے۔ جب سب لوگ اندر داخل ہو گئے تو دربان نے دیکھا کہ ایک شخص ابھی باہر ہی بیٹھا ہے۔ اس نے آواز دی، اے خدا کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو جلدی آ جا، ورنہ میں دروازہ بند کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عتیق کہتے ہیں، میں جلدی سے اٹھا اور اندر داخل ہو گیا۔ دربان دروازہ بند کرنے لگا تو میں کسی چیز کی اوٹ میں بیٹھ کر اس کی حرکات دیکھنے لگا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اس کی چابیاں کیل پر لٹکا دی۔ میں نے موقع پاتے ہی وہ چابیاں وہاں سے اتاری اور قلعہ کا تالا کھول دیا تاکہ باہر نکلنے میں آسانی رہے۔ اس کے بعد میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جو ابو رافع کے گرد جمع ہیں اور وہاں داستانیں سنائی جا رہی ہیں۔ میں بھی ان میں بیٹھ گیا اور ان کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب سب لوگ جا چکے تو ابو رافع سونے کے لیے اپنے مخصوص کمرے کی طرف بڑھا۔ میں بھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ میں اس کے لیٹنے کا انتظار کرنے لگا
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرف لیٹا ہے۔ میں نے تلوار نکالی اور ابو رافع کا بستر معلوم کرنے کے لیے اسے ہلکی سی آواز میں پکارا، ابو رافع؟ وہ بولا، کون ہے؟ میں جھٹ سے آواز کی طرف لپکا اور اندھیرے میں تلوار سے وار کر دیا۔ ابو رافع کی چیخ بلند ہوئی تو میں کمرے سے باہر آ گیا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر میں نے ٹھان رکھی تھی کہ آج اس کا کام تمام کر کے ہی جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں، میں فوراً ہی دوبارہ اندر گیا اور آواز بدل کر اس سے پوچھا، ابو رافع، یہ کیسی آواز تھی؟ کہنے لگا، تیری ماں غارت ہو، مجھ پر حملہ ہوا ہے۔ میں فوراً آواز کی طرف لپکا اور پہ در پہ تلوار سے وار کیے اور پھر تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبا دی، جو کہ اس کی پیٹھ تک چلی گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں نے اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ میں جلدی میں وہاں سے نکلا اور ایک زینے پر پہنچا۔ میں سمجھا کہ شاید میں زمین پر پہنچ گیا ہوں، مگر یہ میری غلطی تھی۔ میں جیسے ہی پاؤں آگے بڑھایا تو دھڑام سے نیچے گر گیا۔ میری پنڈلی شدید زخمی ہو گئی۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے پنڈلی کو کپڑے سے باندھا اور قلعہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں ابو رافع کی موت کا اعلان سنے بغیر باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، کچھ دیر بعد مرغ نے اذان دی تو قلعہ کی فصیل پر کھڑے ہو کر ایک شخص نے اعلان کیا، لوگو، میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ اعلان سننے کے بعد میں وہاں سے نکلا اور اپنے ساتھیوں سے مل کر انہیں خوشخبری سنائی، جس کے بعد ہم بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اس کامیابی کا واقعہ گوش گزار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا پاؤں آگے کرو۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پنڈلی پر پھیرا، جس سے پنڈلی ایسے ٹھیک ہوئی کہ جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہ تھی۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح اپنی جان پر کھیل کر اس بدبخت یہودی کو جہنم واصل کیا، یہ اپنی نوعیت میں دور نبوت کا منفرد واقعہ ہے۔ ہماری تاریخ صحابہ کرام کی ایسی جان نثاریوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ لوگ اللہ کے نبی کی ناموس پر دل و جان سے فدا تھے اور ایسے ایسے پرکٹھن حالات میں بھی جان کی بازی لگا دیتے جو بظاہر ناممکن نظر آتے تھے، اور یہ فقط اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے ہی ممکن تھا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل ان پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں دین اسلام کا پکا سچا پیروکار بنائے۔ آپ سے دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔